بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر عزیز. آج پروگرام طاہر عزیز کے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے بانی رہنما جناب سردار بشارت بادشاہ صاحب. اس وقت میں کچھ پہلو پہ ان سے بات کرنا چاہتا ہوں جو موجودہ سیاسی حوالے سے بھی اور بالخصوص اس وقت جو کرونا وائرس کی وبا کے حوالے سے بھی کچھ ان سے ہم احتیاطی تدابیر اور کچھ دیگر باتیں کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو میں بشارت بادشاہ صاحب آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں یہ وقت دیا. سب سے پہلے تو میں سر آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرونا وائرس کی وبا اس وقت پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان کے اندر بھی آزاد کشمیر بھی اور باقی اس کی زد میں آ چکا ہے، تو آپ اپنے تمام لوگوں کو یہ کیا احتیاطی تدابیر دینا چاہیں گے کہ ہمارے لوگ اس وبا سے بچیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یہ جو کرونا کے حوالے سے آپ نے سوال اور میری رائے بھی پوچھی، اس میں یقیناً میری جو رائے ہے وہ ہمارے قائد چیئرمین تحریک انصاف پاکستان جناب عمران خان صاحب، بہت ساری میجارٹی لوگوں نے جو لیڈرشپ تھی انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو لاک ڈاؤن کرو، لیکن وہ اس لاک ڈاؤن کے مخالف تھے اور ان کا یہ موقف تھا. اور یہ درست بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو پاکستان میں دیہڑی لگانے والے لوگ ہیں وہ مکمل لاک ڈاؤن سے متاثر ہو سکتے ہیں. تو اب اس وقت تک جو ساری دنیا کی اسٹرگل ہے، اب اس وقت دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. فیس بک کے اوپر، یوٹیوب پہ، ٹی وی کے اوپر آپ دیکھیں، ڈش پہ آپ چلے، مطلب دنیا ایک ریئلی ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. اور اب ساری دنیا کا سروے کریں، آپ اسٹڈی کریں. پہلے دن سے جہاں چائنا سے وائرس چلا ہے، امریکہ کے صدر ہیں جو پوری دنیا میں ایک سمبل آف پاور سمجھی جاتی ہے. امریکن صدر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ چائنا وائرس ہے اور میں تو ماسک تک اس کا یوز نہیں کروں گا. اور آج آپ دیکھ لیں، اور وہ اس وقت امریکہ میں دنیا میں جن ممالک میں سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پہ امریکہ ہے. اور 1 لاکھ سے زائد لوگ وہاں، تقریباً 1,25,000 اپراکسیمیٹلی لوگ وہاں پہ کرونا سے وفات پاک ہو چکی ہے ان کی. اور میں آپ کو رات کے اس چینل کے ذریعے میں ساری دنیا، جہاں تک میرے دوست، میری بہنیں، میرے بھائی اور تمام کمیونٹی جہاں تک پوری ورلڈ میں اس کو دیکھا جائے گا، تو میرا تو اس سے جو مخاطب ہے انفیکٹ وہ پاکستان اور بالخصوص آزاد کشمیر کی جو کمیونٹی ہے، میں ان سے مخاطب ہوں. اور میرا یہی پیغام ہے کہ اس چیز کو بالکل ہم نے ایزی نہیں لینا. اور کوئی ہمارے ملک پہلے ہی مالی بہت کرائسس کا شکار ہے. اس ملک کو جو بھی لوگ ہیں اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے رہے. کوئی بھی ادارہ اس وقت آپ دیکھ لیں گے کوئی بنیادی طور پہ جو ہے نا جس طرح اس کو آئین کے مطابق کام کرنا چاہیے تھا، ابھی تک وہ سیٹ اپ نہیں سامنے آ سکا. اور غربت ہے، معاشی بدحالی کا شکار ہیں ہم لوگ. ایسے حالات میں امریکہ جیسے لوگ، امریکہ جیسی قوم، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. ہم تو ایک انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. تو میری سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں کوئی دنیا کے یہاں پہ خان صاحب کوئی کسی کو بھی آپ پاکستان کو حکمران بنا لیں، پاسبل ہی نہیں ہے. اس وقت ہم اس حالت میں اس ملک کو، لوگوں کو لاک ڈاؤن کر کے، اور ان سسٹم میں ہم اگر پیسہ ہو بھی تو اس وقت اتنی ناانصافی ہے اس ملک کے اندر اور کرپشن اس کے اندر اتنی گہری جڑیں بنا چکی ہے. یہ جو آپ دیکھیں جو خان صاحب نے احساس ریلیز پروگرام دیا جو جاری کیا تھا، اس میں 12,000 ہمارے پاس پروف ہیں، آن دا ریکارڈ ہے، کمپیوٹر پہ لسٹیں گئی ہیں. یہ چیزیں چھپ نہیں سکتی ہیں. لیکن افسوس میں دعوے سے کہتا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں باغ کے اندر، آپ ڈسٹرکٹ باغ کے کسی بھی محلے میں طاہر صاحب آپ چلے جائیں، کسی محلے میں بلا تفریق، برادری، علاقہ اور جماعت، آپ کسی بھی محلے میں جا کے سروے کریں. خدا کی قسم یہ جو کرونا یہ اللہ کی طرف سے ایک ہمارے لیے آزمائش نہیں، ایک وارننگ ہے. جو قومیں جہاں پر انصاف ختم ہو، ساری دنیا کے اندر کرپشن ہوتی ہے، بے روزگاری بھی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جس قوم میں انصاف ختم ہو جائے نا، وہ قومیں وہ دیر پا نہیں رہتی. اور ہمارے ملک میں انصاف ہے ہی نہیں ہے. یہ جو 12,000 روپیہ خان صاحب نے بھیجا، یہ جو تگڑے لوگ تھے جو مختلف جماعت اور مختلف انہوں نے کھایا ہے، غریب لوگ تک نہیں پہنچا. اور ایسی صورت میں میری لوگوں سے، سب لوگوں سے، بچوں سے، اسٹوڈنٹ سے، عورتوں سے، مردوں، بوڑھے جوان، سب سے میری یہ گزارش ہے کہ ہم نے زندہ رہنا ہے. کرونا چھوڑ کے کچھ بھی ہو جائے دنیا کے اوپر، ہم نے زندہ رہنا ہے. ہم نے زندہ رہنے کی اسٹرگل کرنی ہے اور اپنی جان کا تحفظ کرنا اور بیماری سے بچنا اور اس کا علاج کرنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میری آپ سب سے یہ التجا ہے، اس کو سیریس لیں، ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزر یوز کریں. میرا بالکل یہ ماسک ابھی ہم، کیونکہ میں اور طاہر صاحب بالکل سیپریٹ بیٹھے ہوئے ہیں، فاصلے پر بھی ہیں، تو میرا دل کیا کہ میں تھوڑا سا ایزی ہو جاؤں
تو ہر شخص کو سینیٹائزرز کا بھی استعمال کریں اور ہاتھوں کو دھوئیں آپ لوگ اور ماسک یوز کریں اور ایک دوسرے سے فاصلے پہ رہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دوسروں سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو زندہ رہنا چاہیے, ان کو صحت مند رہنا چاہیے, اور ساری ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے اوپر یا اداروں کے اوپر نہیں لگانی چاہیے. ہم نے اس کورونا سے ایک قوم بن کے لڑنا ہے, اور ہم نے انشاءاللہ, ہم آج تک ہماری بدقسمتی یہ ہے, ہم مختلف برادریوں میں مختلف جماعتوں میں تو ہم ہیں, لیکن ہم ایک قوم ایز اے قوم ہم نہیں بن سکے. اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے, اس کے بعد عمران خان پہ, اور اس کے بعد تحریک انصاف آزاد کشمیر کے جو ہمارے لیڈر ہیں ہمارے جناب عرص سلطان محمود صاحب, مجھے ان پہ بہت یقین ہے. جس فین کو ہم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, ہم انشاءاللہ ایک قوم بنیں گے, اور اس کی مثال ہم نے دنیا کے اندر کورونا کی صورت میں دینی ہے. میں آپ سے التجا کرتا ہوں, اس کو سیریس لیں, اور کورونا کے خلاف ہم صرف احتیاط کر سکتے ہیں. احتیاط کریں, اپنی جان بھی بچائیں اور دوسروں کی جان بھی بچائیں. اور ویسے بھی دیکھیں, میرے اللہ نے اور میرے اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا تھا. یہ صرف میں سمجھتا ہوں دنیا کورونا سے ڈر رہی ہے, ہم نے ڈرنا نہیں, لڑنا ہے. لیکن یہاں جو میں آپ کو پیغام دینا چاہوں گا, میں آپ کے ساتھ ہوں. بشارت بادشاہ کی سیاست, بشارت بادشاہ کی وکالت, بشارت بادشاہ کی زندگی کی تمام بہاریں آپ لوگوں کے ساتھ. آپ لوگ زندہ ہوں گے, آپ لوگ سلامت ہوں گے تو سب کچھ ہوگا. میری آپ سے التجا یہ ہے کہ اس کورونا کو سیریسلی لیں, اور بھرپور طریقے سے اس کے ساتھ ایک قوم بن کے ہر شخص اس کو جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کی ہے, ہر شخص اپنے موبائل کے اوپر میسیج لگا دیں کہ کورونا سے بچیں, صابن سے ہاتھ جب تک یہ چیزیں ہم نے ایک دوسرے کو کنوے کرنے, میں نے آپ کو بچانا, میں اور طاہر صاحب بیٹھے ہیں. اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں اگر ماسک پہنتا ہوں تو مجھے طاہر صاحب سے خطرہ ہے. اللہ نہ کرے, ہو سکتا ہے میرے سے طاہر صاحب کو لگ سکتی ہے یہ, کیونکہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے. اور جو سب سے بنیادی چیز, ہم نے کورونا سے لڑنا ہے, اور کورونا کی تخلیق کرنے والے سے ڈرنا ہے. کوئی کہتا امریکہ نے بنایا, کوئی کہتا چائنا نے بنایا, یہ میرے رب کی طرف سے ہے, اور اصل یہ میرے رب کی طرف سے ایک امتحان ہے کورونا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خطائیں ہیں. ہم لوگ انصاف نہیں کر سکتے, ہم لوگ غریب کا خیال نہیں رکھ سکتے. بہت سارے ہمارے اندر کمیاں خامیاں ہیں, ایز اے مسلمان بھی, ایز اے پاکستانی, ایز اے کشمیری بھی. تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ, تو اس وبا کو اس قوم سے, اس پوری دنیا سے ہٹا, اور ہمیں اپنے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, اور سب لوگوں کو اللہ پاک سلامت رکھے. بہت مثبت بات ہے کہ سر بشارت بادشاہ صاحب آپ بہت سی چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں. ایک چیز میں آپ سے یہاں پہ اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس شہر کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیماری ہے ہی نہیں ہے, وہ اس وبا کو بالکل سیریسلی لے ہی نہیں رہا, جبکہ آپ بھی سمجھتے پوری دنیا کے اندر اس بیماری کی وجہ سے بہت سی جانیں چلی گئی ہیں. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بھی آپ تھوڑا سا ایک میسیج دیں کہ وہ لوگ اس چیز کو سیریس لیں؟ خدا رہا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو نارمل لیں تو ہم کسی ایسے آزمائش میں پڑ جائیں کہ ہم سے یہ بالکل جو ہے نا. آپ اس چیز پہ بھی ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتا دیجئے کہ جو لوگ ہم اس چیز پہ یقین نہیں کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں طاہر صاحب کہ زندگی میں انشاءاللہ میرا اللہ کرے گا کہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ کورونا بھی ختم ہو جائے گا. بہت ساری اس انسان کے اوپر, انسانی زندگی کے اوپر, اس انسانی زندگی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, بہت سارے مشکل وقت آئے, لیکن آخر یہ وقت گزر جاتا ہے, اور یہ وقت بھی گزر جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسان, چاہے وہ وکیل ہے, چاہے وہ صحافی ہے, چاہے وہ طالب علم ہے, چاہے وہ عالم ہے, چاہے وہ دکاندار ہے, زندگی کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے, میں سمجھتا ہوں, میں لوگوں کو اسٹڈی بھی کرتا ہوں, میں پڑھتا ہوں اور سیکھتا بھی ہوں. بے شک اللہ اور اس کے نبی کا حکم ہے کہ علم حاصل کرو, ماں کی گود سے لے کے گور تک, اور ہر روز کچھ نہ کچھ میں سیکھتا ہوں. الحمدللہ اللہ کی ذات سکھاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب انسان وہ ہے جو زمینی حقائق کو سامنے لے کے چلے. ہمارے سامنے ہم دو بیٹھے ہیں, یہ صوفہ ہے, یہ کیمرہ, یہ زمینی حقائق ہے. ان چیزوں کو جو ایکسیپٹ کرتے ہیں, میرا خیال ہے وہی زندگی میں اور دنیا میں, جو میں نے اسٹڈی کیا انسانوں کی تاریخ, انسانوں کو, کامیاب لوگوں کو, ناکام لوگوں کو, کہ وہی لوگ زندگی میں کامیابی پاتے ہیں جو زمینی حقائق کو, جو چیز سامنے ہے نا. طاہر صاحب سیاست ہو سکتی ہے, آپ مختلف برادری سے تعلق ہے, میرا مختلف برادری سے تعلق ہے, میرا ایک PTI سے تعلق ہے, کوئی اور ہے, ان کا, یہ سب چیزیں پاسبل ہیں. لیکن اس زندگی کی دوڑ میں کامیاب انسان وہ ہے جو زمینی حقیقت کو ساتھ لے کے چلو. اور اس وقت پوری دنیا نے, امریکہ کے صدر یہ کہتا تھا کہ چائنا وائرس ہے, میں تو ماسک ہی نہیں پہنتا. ہمارے پاس میڈیکل کی سہولتیں, ہمارے پاس اتنے وینٹیلیٹرز ہیں, ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے پاس وہ ہے.
ہم تو اس کو یوز ہی نہیں کرتے اور اللہ نے سب سے زیادہ ان کو نشانہ بنایا۔ اس وقت توبہ استغفار کے ساتھ سب لوگوں کو یہ حقیقت ہے، اور اگر کوئی شخص میرا بھائی میری بہن اگر غلط فہمی میں ہے، وہ اپنا دشمن ہے، وہ اپنے پیاروں کا دشمن ہے۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے، ڈاکٹرز یہ بات کہتے ہیں، اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ کرونا مذاق ہے، میرے ساتھ آئیں، اوپر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں کرونا کی وارڈ ہے۔ اگر جو کہتا ہے کہ کرونا ایک مذاق ہے، وہ میرے ساتھ چلیں، 2 گھنٹے کرونا کے پیشنٹ کے ساتھ میں اس کو چھوڑتا ہوں، پھر واپس آئے اور مجھے 2 دن کے بعد میں اس سے بات کروں۔ بہت مثبت باتیں کی آپ نے سر۔ اس سے ایک چیز میں آپ سے اور معلومات یہاں پہ لینا چاہوں گا، اور سب سے زیادہ اگر اس سے متاثر ہیں وہ ہے ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف۔ پیرامیڈیکل سٹاف وہ ایک جیسے ہماری بارڈر میں تو ابھی جنگ ہو ہی رہی ہے، وہ آپ بالکل آپ کیونکہ مرکزی وہاں کے بھی ایک رہنما ہیں، حکومت کے ساتھ بھی آپ کے اچھے تعلقات ہیں پاکستان کے اندر، آپ کو سب باتوں کا پتہ ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس وقت جو ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف ہے وہ خراج تحسین پیش کرنے کے لائق ہے؟ آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان کی اس سے بڑھ چڑھ کے مدد کرنی چاہیے؟ کیسے دیکھنا چاہیے ہمارے اپنے ان جانباز سپاہیوں کو جو اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں کرونا وائرس کی مختلف ہاسپٹل میں؟ ہمارے جو نرسز ہیں، جتنے بھی یہ پورا سٹاف ہے، خاص کر کے ہم نے دیکھا باغ کے اندر DHO سردار منظور صاحب ہیں، وہ اور ان کی پوری ٹیم مثبت کام کر رہی ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ ہمارے ان بھائیوں کو جو اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں، آپ ان کو بھی تھوڑا میسیج دیجیے۔ طاہر بھائی، میں آپ کو ایک چیز جو بہت واضح دو ٹوک بتاتا چلوں کہ جو ہماری باغ کی لیڈرشپ ہے، جنہوں نے آج تک ان لوگوں کو سبز باغ دکھائے، چاہے وہ کسی برادری یا کسی جماعت سے ہوں، میں نے کہا نا، ہم نے زمینی حقائق سامنے لے کے چلنا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے آزاد کشمیر کی، بالخصوص ہماری ڈسٹرکٹ باغ کی جو لیڈرشپ ہے، بڑا لمبا عرصہ 40-50 سال وزارت عظمیٰ باغ والوں کے پاس رہی ہے، لیکن ہماری بدقسمت ہمارے وزیر موصوف سردار صاحب آج جو انہوں نے خود ساختہ ہے کہ کرنٹائن ایک ایسا لفظ بن گیا، لوگوں سے جان چھڑانی ہو کمرے میں بند کر لو، کنڈی لگا لو، بولو صاحب کرنٹائن کر لیا ہے۔ خدا رہا ایسے نہ کریں، جب اللہ کی ذات پکڑنا چاہتی ہے تو پھر کسی روم میں آپ کرنٹائن نہیں ہو سکتے۔ ہمارے جناب سردار صاحب وزیر صحت رہے 5 سال، ابھی ہمارے الحمدللہ ہمارے ابھی باغ سے ڈسٹرکٹ باغ سے 4 MLA ہمارے 2 وزیر ہیں، لیکن انہوں نے خود ساختہ خود کو کوارنٹائن کیا ہوا ہے اور اس مشکل گھڑی میں لوگوں کو چھوڑ دیا ہے۔ حلقہ شکی باغ کے اندر وزیر جنگلات سردار میر اکبر صاحب، انہوں نے یہ احسان کیا باغ کے لوگوں کے لیے، وہ پورے آزاد کشمیر کے وزیر ہیں، انہوں نے تابوت بنوائے، انہوں نے یہ احسان کیا باغ والوں کے لیے کہ ان کے لیے تابوت بنوائے۔ یہی چیز میڈیا میں اندر ریکارڈ آئی کہ اچھا یہ مریں گے تو ان کو اس تابوت میں، تاکہ باقی ان کا کوئی رول نہیں ہے۔ اور انتہائی افسوس کے ساتھ یہ دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ میں غیرت مند انسان ہوں، یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے، گھر کی بات ہے، یہ باہر نہیں جانی چاہیے۔ یہ جب آپ کی YouTube پہ یہ ویڈیو چڑھے گی تو یہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جائے گی۔ مجھے دکھ ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ باہر کے ممالک میں، دنیا میں لوگ دیکھیں گے، بولیں گے یہ ان کی حالت ہے۔ انتہائی افسوس، وینٹیلیٹر کیا چیز ہے طاہر صاحب؟ یہ صرف ایک آکسیجن مریض کو مہیا کرنے کی چھوٹی سی مشین ہے، چند لاکھ روپے کی مشین ہے۔ سردار قمرالزمان صاحب میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، اللہ پاک ان کو زندگی دے، ان کو صحت دے۔ 5 سال وزیر صحت رہے آپ میں، باقی پورے آزاد کشمیر میں انہوں نے کیا کیے ایکٹیویٹیز کی، کیا پیکیجز دیے، میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ میں ایک کشمیری میں باغ کا شہری ہونے کی حیثیت سے ایک ہمارے ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر نہیں دے سکے یہ لوگ۔ سب سے جو آپ نے سوال کیا تھا، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کی پیرامیڈیکل کی ٹیموں کو، میں اپنی پولیس فورسز کو مبارکباد۔ میں کتنے میں گاڑی میں اپنے انشاءاللہ اس چیز کو ہم نے اس ٹرینڈ کو رکھنا ہے، ہم نے جینا ہے، ہم نے لڑنا ہے اور دوسروں کے لیے ہم نے مثال بننی ہے۔ میں گاڑی میں گلوز رکھتا ہوں، میں گاڑی میں ماسک رکھتا ہوں، میں جدھر دیکھتا ہوں خود بھی یوز کرتا ہوں اسٹرکٹلی۔ میں سینیٹائزر ابھی بھی جیب میں ہے، ماسک میرے پاس ہیں، گاڑی میں پڑے۔ میں پولیس والوں کو دیکھتا ہوں جس نے ماسک نہیں پہنے ان کو سینیٹائزر لگاتا ہوں، ماسک دیتا ہوں۔ اس چیز کو ہم نے پروان چڑھانا ہے۔ اور ہمارے راجہ فاروق حیدر صاحب پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے اچھے انسان ہیں، ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ ان کی کمزوریاں ہیں۔ ہم نے یہاں پہ کسی کی خاندان کی کوالیفیکیشن یا کسی کی خاندان کی خامی کو نہیں پیش کرنا۔ میں اس وقت پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر سے مخاطب ہوں، وہ ہوش کے ناخن لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کرونا وبا کے دوران ہم نے 47 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے۔ میں آپ کے تھرو سوال کرتا ہوں کدھر ہے وہ 47 کروڑ روپیہ؟ وہ کس کے پاس گیا ہے؟ وہ صحافیوں کو دیا ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، لوگوں کے گھر
खुराक पहुंची है। आपने पुलिस फोर्सेस हैं हमारी जो हर वक्त अपनी जान हथेली पे लेके फिर रहे हैं, उनको आपने कोई चीज़ें सैनिटाइज़र मास्क पहुंचाएं। आपने वो बारों बार उसको खा गए, जैसे ये खान साहब का कई अरब रुपए का प्रोजेक्ट था खा गए। ये अल्लाह आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ये जो कर्ज़ है इस कौम को, और मैं आपको बताऊं ताहिर साहब, जो जन्नत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने अपनी ज़िंदगी में चंद लोगों के जनाजे पढ़ाए, और उन्होंने ये सवाल किया जनाजा पढ़ाने से पहले कि किसी इस शख्स का, इस मैयत का किसी पे कर्ज़ तो नहीं है। तो एक दफ़ा उन्होंने कहा इसका कर्ज़ है, तो उन्होंने कहा इसका वारिस कोई कर्ज़ अदा करे तो मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊँ। और एक शख्स का कोई वारिस नहीं था, कर्ज़ अदा नहीं कर सका, वो मुसलमान था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया। ये तो कौम के मकरूज़ हैं, कर्ज़ है इनके ऊपर। 128 पिछले साल जो हमारा माली साल होता है 128 अरब रुपए का बजट जी, अब 1 खरब और 28 अरब। अभी जो इन्होंने इस मंथ में जून में पास किया तकरीबन ये 1.5 खरब रुपए का बजट। और फेसबुक के दुनिया में देखें इन लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट शर्की वस्ती से लिया हुआ है, लेकिन इतना बड़ा बजट है हमारे पास। ये कौम, हम खैरात नहीं मांग रहे, हम इनकी जेब से नहीं मांग रहे। मीर अकबर साहब के अगर 50 पेट्रोल पंप है, हम उनसे नहीं मांग रहे कि हमें पेट्रोल पंप से उठा के दो। कमर उस्मान साहब की सारे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी, हम ये नहीं कहते भाग के लो कि खैरात हमें दो, अपनी दुकान या मकान बेच के हमें आटा दो। यार हमारे जो फंड्स हैं जो पाकिस्तान से मिलते हैं यहाँ पे जनरेट होते हैं, वो सब करप्शन की नज़र हो रहे हैं, और गरीब आदमी का कोई देखने पूछने पुरसान हाल ही नहीं है। और वज़ीर जंगलात मौसूफ, मुझे इंतहाई दुख हुआ, मैं बड़ा सड़ता हूँ बाज़ दफ़ा ये हालात देख के कि इतना बड़ा मैंडेट शर्की से मिला हुआ, इतना बड़ा पैकेज है, इनकी गाड़ियाँ, इनका प्रोटोकॉल, इनकी कोठियाँ, इनकी जायदादें, इंशाल्लाह बहुत जल्द एहतसाब होगा। ये बिल्कुल होगा, ये रातों रात, ये इंशाल्लाह पूरे रिकॉर्ड खुलेंगे। यहाँ पे ये खालसे कौन अलाट करवा रहा है, इधर होटल शहरों में ये कोठियाँ बन रही हैं, ये प्लाजे बन रहे हैं, ये पेट्रोल पंप खुल रहे हैं, या बेनज़ीर मोहतरमा के नाम पे किधर से किधर ये चेन जा रही है। इंशाल्लाह ये सब खुलेगा ताहिर साहब। ये लोग अवाम इंशाल्लाह मुतमईन रहें, मेरा अल्लाह ज़रूर इंसाफ करेगा और इमरान खान की सूरत में होगा। हमारे वज़ीर जंगलात मोहतरम, उन्होंने किसी NGO ने कोई आम सा वेंटिलेटर हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को उन्होंने डोनेट किया एक NGO ने, तो वज़ीर मौसूफ वज़ीर जंगलात उस वेंटिलेटर के ऊपर ऐसे उसके ऊपर हाथ रखा है जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त के कंधे पे हाथ रखता है, ऐसे उस वेंटिलेटर पे हाथ रख के उन्होंने फ़ोटो बनाया। यार अल्लाह के बंदे, किधर जा रही है दुनिया। और आप लोगों को, हम लोगों ने, इस शर्की बाग ने बड़ा मैंडेट दिया। मुश्ताक मनाज साहब हैं, बहुत सारी हमारी सरदार अतीक साहब हैं, वो तो पता नहीं, या तो वो दिरकोट को अलग अपना ज़िला समझते हैं। यार आपके वालिद की लोगों ने बड़ी इज़्ज़त किया, सरदार क़य्यूम साहब को लोग, आज भी मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ जब उनके लिए हाथ खड़े करता हूँ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। ज़रा इस कौम का बड़ा एहसान है आपके ऊपर। हमें खैरात नहीं चाहिए हमारे लोगों को कि आके आटा दो। यार हम एक सिस्टम को ठीक करो, हमें खुद आटा मिलेगा, ज़कात गरीब तक पहुँचाओ। आप लोगों में आके बैठो। सरदार क़य्यूम को बाग के लोगों ने बहुत इज़्ज़त दी है, और सरदार क़य्यूम साहब ने भी दी है, लेकिन दिरकोट को वो अतीक साहब हैं, वो शायद बाग को वो समझते ही नहीं है कि बाग का हिस्सा है। इंशाअल्लाह PTI आ गई है पैरिस सुल्तान महमूद की सूरत में, ये लोग सारी आवाम मुतमईन रहे। इंशाअल्लाह आपकी महरूमी अल्लाह दूर करेगी, इमरान खान दूर करेगा, और आज़ाद कश्मीर में पैरिस सुल्तान महमूद की क़यादत में और बाग के अंदर हम आपकी महरूमियाँ दूर करेंगे इंशाअल्लाह। वो वक्त बहुत नज़दीक। इसके साथ साथ मैं आपसे मुशर्रफ बादशाह साहब एक और सवाल रखना चाहता हूँ यहाँ पे कि ओवरसीयर जो पाकिस्तानी हमारे बिलखुसूस दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक के अंदर फंसे हुए हैं, जिसके साथ सऊदी अरब के अंदर हैं, दुबई के अंदर, यानी अरब के जितने कंट्री हैं उसके अंदर 5 माह से उन लोगों को वहाँ तनख्वाह नहीं मिली। कुछ ऐसे लोग हैं जो घर छुट्टी आना चाहते थे, लॉकडाउन की वजह से वहाँ उनका टिकट ख़त्म हो गया, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं वहाँ। उनको तनख्वाह की वजह से, तो मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे भी अरब के अंदर 10 साल गुजार के आया हूँ, मैं इस बात को बहुत ज़्यादा समझता हूँ कि हमारे वो भाई किस तरह परेशान है। लेकिन आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से हमें उनकी कोई वाज़ेह पॉलिसी नज़र नहीं आई। पाकिस्तान के अंदर हमने देखा आपकी PTI की हुकूमत ने बहुत से ऐसे इक़दाम किए कि अपने लोगों को पाकिस्तान में अंदर लाया गया, लेकिन आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की जानब से हमने कोई ऐसा इक़दाम नहीं देखे कि वो अपने लोगों को लाए, क्योंकि अगर वो यहाँ के रिहायशी हैं आज़ाद कश्मीर के, तो वो आज़ाद कश्मीर से गवर्नमेंट से ही मुतालबा करेंगे। तो आप इस बात को कैसे समझते हैं, हमारे उन भाइयों को जो इस वक्त बैरूनी ममालिक में फंसे हुए हैं, वो घर आना चाहते हैं,
کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس صرف ٹکٹ کے پیسے تھے تو وہ ٹکٹ ہی ضائع ہو گیا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان لوگوں کو, وہ کیسے حکومت ان کے لیے کچھ اقدامات کرے کہ وہ اپنے ملک میں بعض طریقے سے اپنے گھروں میں پہنچیں؟ طاہر بھائی, میرے جو اوورسیز پاکستانی اور اوورسیز جو ہمارے کشمیری ہیں, میں اس وقت ان کے جذبے کو, ان کی ہمت کو داد پیش کرتا ہوں اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور سلیم صاحب, طاہر صاحب, اس پروگرام کی نسبت اور وسادت سے اگر ایسے ہی پوائنٹ سکورنگ کرنی ہو کہ بشارت بادشاہ کے انٹرویو دے رہے خالی باتیں ہی کرنی ہوں, تو میں سردار راجہ فاروق صاحب ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے حوالے سے گفتگو یہ بھی کہہ سکتا ہوں, فاروق حیدر صاحب کچھ کرو یار, ان کے لیے نکلو. لیکن جو سچی بات یہ ہے نا, ان کے پاس کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. فاروق حیدر صاحب اور ان کی کابینہ کے پاس ایسا, سر جو زندہ یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں, لوگوں کے گھروں میں آٹا نہیں ہے, لوگوں کو بجلی کا بل نہیں ہے, بجلی کو یہاں پہ جو جن لوگوں نے ووٹ دی, سپورٹ کیا مالی جانی, یہاں پہ کیا آپ کو میں یہاں اس کیمرے کے سامنے ساری دنیا میں یہ ہماری, میں سمجھتا ہوں باغ کی راز کی باتیں نہیں جانی چاہیے, میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو اوورسیز کے بارے میں یہ لوگ بالکل پریشان نہیں ہیں. یہ لوگ, ان کے اندر سینس ہی نہیں ہے. ایک انسانیت ہوتی ہے, ایک احسان فراموشی ہوتی ہے, احسان کا صلہ ہوتا ہے کہ اس قوم نے ہمیں عزت دی. کہاں پہ چلنے والوں کو ان لوگوں نے ووٹ دے کے شرقی کے اندر, وسطی کے اندر, غربی کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. لیکن ان کے اندر احساس ہی نہیں ہے, احساس بغاوت, احساس جرم ہی نہیں ہے. یہ تو باغی لوگ ہیں, ان کو کوئی پروگرام نہیں ہے. نہ فاروق حیدر صاحب کی کابینہ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے فارنرز کے لیے. یہ صرف اپنے مزے میں یہ اسٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ پچھلے یہ جو ہی کرونا شروع ہوا 1 مہینہ پہلے, انہوں نے تقریباً 15-20 کروڑ روپے کی انہوں نے گاڑیاں لانی تھی, گاڑیوں کا آرڈر دے دیا تھا. صدر آزاد کشمیر نے سگنیچرز کر دیے تھے گاڑیوں کے لیے. یہ جب فیس بک پہ اب دنیا کو اویئرنیس دی ہے عمران خان صاحب نے, اب سہولتیں بھی اللہ نے, یہ فیس بک آ گیا, یوٹیوب, لوگوں کا اویئرنیس ہے. جس وقت ڈنڈ رولا لوگوں نے ڈالا آزاد کشمیر میں, شور پڑ گیا تو انہوں نے وہ پروجیکٹ روکا. ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. فارنرز میرے بھائیو جو پاکستان سے باہر آپ بیٹھے ہو, لیکن اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے. اور میں آپ میں یہاں اس پروگرام کی وسادت سے یہ ضرور, یہ میں پی ٹی آئی کے بہت سارے گروپس پیجز کے ساتھ, بنی گالا میں بھی پرائم منسٹر کا جو بہت سارے, ان کے ساتھ بھی اٹیچ ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو انشاءاللہ اس میں ساری بات نیت کی. آج کوئی نہ کوئی بشارت بادشاہ کی وزارت کا سوال ہے, نہ کسی اور مفاد کا سوال ہے. یہ ضرور خان صاحب تک جائے گا. اگر نہیں جاتا تو ہماری ٹیم کے لوگ جو عمران خان کے وین کو, اس کے جو وین کو ماننے والے لوگ ہیں, اس میرے الفاظ ضرور خان صاحب تک پہنچیں گے. خان صاحب, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, میری آپ سے التجا ہے, مجھے پتہ ہے کہ آپ درد دل رکھنے والے انسان ہیں, آپ کے اندر انسانیت ہے. میری آپ سے التجا ہے کہ جب بھی جتنے بھی یہ باہر کے ممالک میں گلف میں پھنسے ہوئے ہیں, امریکہ میں ہیں, آپ کے لندن میں ہیں, جہاں جن ممالک میں ہمارے پاکستانی اور کشمیری پھنسے ہیں, مجھے پتہ ہے کہ آپ کے اوپر ایک بہت پریشر ہے اس وقت. بڑے مشکل حالات میں, ہماری اکانومی بڑی مشکل صورتحال ہے, پہلے سے ہی مشکل تھی, ابھی کاروبار بند ہو گئے ہیں, بہت سارے جو ہے نا مسائل کا سامنے آپ کو بھی. لیکن میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ایک آدھ کوشش جب آپ کریں کسی ایمبیسی کے ساتھ, کسی ملک کے ساتھ, تو پاکستانیوں کا بھی یقیناً, ہم بھی آپ کے وجود کا حصہ